اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جب یہ خوشخبری دے دی فرشتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ پریشان ہو گئی۔ قالت، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربی ان یکون لی ولد، کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی، کہ جبکہ مجھے کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ جواب آیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جب کبھی وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف وہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو صرف کہہ دیتا ہے کن فیکون، تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور نیک اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھانے کا ذمہ لے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ تورات کا بھی علم دے گا اور انجیل کا بھی۔ ہر نبی کو پچھلی کتاب کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہی کے ذریعے بتایا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے ایسے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ من طین، مٹی سے، کہیئت الطیر، کہ مٹی سے وہ پرندہ بنائیں گے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، تو جیسے ہی وہ اس میں پھونک ماریں گے تو اس میں سے وہ پرندہ اڑنے لگے گا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوگا، میرے حکم سے نہیں ہوگا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ میرے حکم سے یا میری کسی وجہ سے یا میری طاقت سے ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، وہ میری کسی طاقت میں نہیں ہے، نہ میں اس کی طاقت اور قدرت رکھتا ہوں۔ تو ایک اور معجزہ کہہ دیا کہ مادر ذات، یعنی کہ پیدائشی اندھے کو اور کوڑی والے کو، یعنی کہ جس کو کوڑ ہو جاتا ہے، اس کو اچھا کر دوں گا، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ جو تم کھاؤ گے تمہارے پیٹوں میں ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھو گے اپنے گھروں میں وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ سارے معجزات ہیں۔ کتنے معجزات ہم نے پڑھ لیے؟ ایک مٹی کے پرندے والا، دوسرا اندھے والا، تیسرا برس والا، چوتھا کوڑ والا، پانچواں مردے کو زندہ کرنے والا، اور چھٹا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ، اور جو انہوں نے گھر میں ذخیرہ کر لیا وہ۔ 7 معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پاس سے ہی کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس لیے بھی کہ وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی ان کو حلال کرنے کے لیے۔ حلال چیزوں کو حرام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم بھی جو چیزیں ناپسند کر لیتے ہیں، ہمیں پسند نہیں، ہم نے نہیں کھانی، بس ساری زندگی ہی نہیں کھاتے، وہ بھی غلط ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ کفر کرنے لگے ہیں، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، حواری کون؟ جو ان کی مدد کرنے والے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے رب،
اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، پس تو ہمیں معاش شاہدین گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر یعنی کہ خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ جب عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، پورا سے مراد یہ ہے کہ صرف روح نہیں بلکہ روح اور جسم کے ساتھ پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں، اکٹھا ایک ساتھ، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کی تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، تمام کی تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کا اجر کا پورا پورا وعدہ کر دیا کہ میں ان کو پورا پورا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں اور حکمت اور نصیحت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل مانند آدم کی مثال جیسی ہے، جیسے مٹی جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہونا، شک میں نہ پڑ جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے کیسے کر دی۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اپنے اپنے بیٹوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں۔ یہ کیا تھا جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جو مباہلہ کیا گیا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو بلاؤ، اور پھر یہ کہا کہ پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ انہیں بلایا گیا لیکن وہ نہیں آئے مباہلے۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر بھی اگر یہ بات قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح طرح سے فسادیوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے فسادی کون ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، یعنی کہ دونوں کی کتابیں انصاف پر ہیں، ایک جیسی ہیں۔ بیننا و بینکم، اور کہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی کسی کو رب نہ بنائیں گے۔ بس اگر وہ منہ پھیر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ تم یہ گواہ رہو، تم نے کہہ دو کہ تم بھی گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کی طرف سے ابراہیم کے بارے میں کچھ کیوں جھگڑتے ہو؟ یہودی کہتے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے تو نہ تو اس وقت تو نہ تو تورات نازل ہوئی تھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ سنو تم لوگ اس پہ جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم اس بارے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تم دونوں تو مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے زیادہ نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اے اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے
کہ तुम्हें गुमराह कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह करना चाहते हैं। दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रही हैं, वो आपको गुमराह नहीं कर सकते। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी दानिस्ता तौर पर अल्लाह की आयत को क्यों कुफ्र करते हो? जानते हुए भी अल्लाह की आयत पर तुम कुफ्र करते हो और हक को बातिल के साथ मिलाते हो और हक को तुम छुपाते हो, हालांकि तुम्हें इसका क्या इल्म नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ालत ताइफ़तुन, और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाएं। यानी कि सुबह के वक्त हम जैसे ही दिन चढ़ता है ईमान लाते हैं और शाम के वक्त फिर काफिर बन जाते हैं, ताकि ये लोग फिर पलट जाएं। और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जो लोग सिर्फ दीन की इबादत करते हैं, दीन की पैरवी करते हैं, सिर्फ उनकी बात सुनो, उनकी, और वो सिर्फ वो दीन पर ही चलने वाले दुरुस्त हैं। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वाले के और किसी का यकीन ना करो। आप नबी के वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रही हैं कि आप उनसे कह दीजिए कि हिदायत हमारे अल्लाह की तरफ से है। वो कहते थे कि सिर्फ हमारा ही दीन है, उसकी इबादत करो, इसकी पैरवी करो। तो कहा जा रहा है कि दीन सिर्फ अल्लाह ही की तरफ है और वही सच्चा और सच दीन है। और ये भी कहते हैं कि इसकी बात का भी यकीन ना करो, कि नबी के वसल्लम की बात का भी वो यकीन करने से मना करते थे यहूदी और ईसाई, कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे, ये कहेंगे कि ऐ अल्लाह तो ये हमारे दीन पर चलने वाला है, तो इसे माफ कर दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपके बारे में अल्लाह के सामने झगड़ा नहीं कर सकेंगे। आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे उसे दे। अल्लाह ताला वुस्सत वाला और जानने वाला है, वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है मखसूस कर लेता है और अपनी रहमत जिसको चाहता है अता करता है, वो बड़े फजल वाला है। वमिन अहलिल किताबी मन इंतमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक, बाज अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर उन्हें तो खजाने का अमीन बना दिया जाए, उनको पूरे के पूरे खजाने दे दिए जाएं, तो वो भी तुम्हें वापस कर देंगे। अमानत की बात की जा रही है। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि अगर उनको एक दिनार भी अमानत के तौर पर दिया जाए तो वो भी तुम्हें वापस नहीं करेंगे। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पर ही खड़ा रहे, खड़े होकर उनसे अपनी अमानत वापस दिलवाएं, इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर उन जाहिलों यानी कि गैर यहूदियों का कोई गुनाह नहीं। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं। वो कहते थे कि यहूदियों के अलावा जो लोग हैं उनकी हम अमानतें खा सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं था। अमानत अमानत है, यहूदी की हो, काफिर की हो, ईसाई की हो, किसी की भी हो, अमानत अमानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों नहीं सवाल किया जाएगा, मुआखजा किया जाएगा। अलबत्ता जो शख्स अपना करार पूरा करे यानी कि वादा पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी उस ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है। हर किसी के वादे का, अमानत का सवाल किया जाएगा और अल्लाह ताला उसके अमानत का सवाल करेगा, उनसे मुआखजा करेगा। बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला ना तो उनसे बातचीत करेगा और ना ही क़यामत के दिन उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उनके लिए सख्त दर्दनाक अजाब उनको अता करेगा। वलहुम अज़ाबुल अलीम, यकीनन इनमें से ऐसा गिरोह भी है जो कि अताब पढ़ते हैं, अपनी ज़बान मड़ोड़ते हैं। ऐसे पढ़ते हैं कि अगले को समझ ही ना आए, ताकि उनको किताब की बातों की समझ ही ना आए। जैसे हम जुबान को तोड़ मड़ोड़ कर हम कुरान पढ़ते हैं, जो समझ ही नहीं आता, एराब को क्या से क्या बना देते हैं, दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ते। वो अल्लाह ताला की तरफ, और वो कहते हैं कि ये सारी बातें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती हैं, बल्कि उनकी अपनी घड़ी हुई बातें हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा कान अली बशरिन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताब और हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं है उसके कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बाइस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندے بنو، بلکہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے لے کا حکم دے. ایسا بھی نبی نہیں ہوگا کہ تمہیں وہ کہے کہ فرشتوں کو اپنا نبی بنا لو، فرشتوں کو اپنا معبود بنا لو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کفر میں لانا چاہتے ہیں، تو کفر کی طرف ہرگز نہ جائیے گا. جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، ان کی روحوں سے. بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، ان کی نبیوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. کیا عہد لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو اس سے مراد وہ ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، تم نے اس وعدے کا اقرار کیا ہے، مانا ہے، اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، چاہے وہ خوشی سے فرما برداری کریں، طوعاً وکرہاً، یا ناخوشی سے، ناپسندیدگی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، ان سب پر ایمان لائے ہیں. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اس سے کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. دین صرف اللہ کا دین ہے، اور وہی دین قبول کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت، یعنی کہ رسول کو حق ہونے کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست عطا نہیں کرتا. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہو. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. جہنم کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، یعنی کہ گناہ ہو گیا اور توبہ بھی کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور دوبارہ اس رستے پر نہیں گئے، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. ہم الظالمون. آخری آیت ہے اس پارے کی. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، اور ان سے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کہ وہ پوری کی پوری زمین بھر کے بھی سونے کے فدیے کے طور پر لے آئیں تو وہ فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.